میرے بھائی، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں جوانوں کے ریلیٹڈ براہ راست شراب اور شراب سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، اس لیے تمام نوجوان بچے اچھی طرح سے سمجھیں۔ آپ میں سے جو اس وقت بچا ہوا ہے بہت شکر پڑھو اور آئندہ اور زیادہ سختی کے ساتھ احتیاط کرنا اس سے بچنے کی، ورنہ شیطان پوری کوشش کرے گا بچ کو ساتھ میں مبتلا ہوگا، اور جس دن تم اس میں پھنسو گے اس کے بعد پھر چھوٹ نہیں سکو گے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کے بعد انسان باہر نہیں آ سکتا۔ میں اس شہر کے اندر ایک گھر کے اندر گیا امس مول بنا ات کر تمس دعا بیٚیہِ سمجھاو تن بچہ اس کا کس حال میں ہے، اس حال میں ہے کہ اللہ رحم فرمائے تم زبٲژ خاندار آٹو چلاوان، خاندارین بچار گھرس مز، بچہ ان کا ڈرگس میں پھنس گیا اور اس کے بعد پھر گھر کے برتن لے کے بیچتا رہا، گھر ساری بانہٕ مۄکلٲے تٔمۍ، پتہٕ أمِس موج أمۍ سُنٛد یُس سۄن اوس سُہ تہِ مۄکلوون، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ وہ بیچاری ڈاک ترومت تم تران جبا کیا ہار چھین کر کے لے گیا اور 30-40 ہزار روپے کا ہار اس نے 10-12 ہزار میں بیچا اور ڈرگس پہ اڑا دیا۔ اسی غم میں اس کی ماں بیمار ہو گئی، وہ مر گئی۔ باپ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ ہارٹ پیشنٹ باپ جو ہے اس پریشانی کے عالم میں ہے، اس نے آٹو چلا کر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا، اس کو سٹنٹ ڈالنا ہے۔ اب اس نے پیسہ جو جمع کیا ہے تو ایک دن پیسہ نکال کر دیکھ وہاں ہے ہی نہیں پیسے، وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ کہ یہ بچہ جو ہے وہ نکال کر ڈرگس پی رہا ہے، اور اس کے بعد بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ کانپتا ہے اور کھڑا بیٹھ نہیں سکتا ہے، اور بیٹھ نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کو تب ایک ہی شکل اس کی ہے کہ وہ چھری سے لگاتا ہے یہاں پچ دراوا نون تت، کیونکہ نشہ جو ڈرگس کا نشہ جب چڑھتا ہے تو نشہ چڑھنے کے بعد یا تو نشہ پورا ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ نشہ آدمی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ تک کم کرنا اکی صورت سو گو یہ کہ ام کھت زیادہ تکلیف شوٹنگ پین گژھِ کھڑا گژھٕنۍ، اد رکیے۔ اس کے لیے کچھ لڑکے پھر تیزاب ڈالتے ہیں تاکہ تیزاب کی وجہ سے جو درد ہے نا، وہ اندر سے جو تڑپ ہے نا نشے کی وہ دب جائے گی۔ چنانچہ میں نے وہ لڑکے دیکھے جنہوں نے یہاں سے بھی تیزاب ڈالا، یہاں سے بھی تیزاب ڈالا۔ کل میرے پاس لڑکا آدمی آیا، اس نے کہا جی ہم ایک بچے سے ملے، اس کو 30 نشان لگے ہوئے ہیں سوئیوں کے۔ یہ تو سب سنتے رہیں گے آپ، اس لیے آپ میں سے جو اس میں بچا ہوا ہے وہ شکر پڑھو اور آئندہ اور اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو اس میں پھنس گیا ہے وہ ہم اس کو نفرت نہیں کریں گے، اس کو گلے سے لگائیں گے، مگر ایک طرف سے اس کے والدین کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف سے اس کے دوستوں کی ذمہ داری ہے، تیسری طرف سے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بچوں کو شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ اس دلدل سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر اسے نفرت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ اسے نفرت کریں گے۔ چنانچہ جس گھر کا میں بتا رہا ہوں، مول ونان دپان ایم مکلے ساری پونس، وہی رودمت کیا گھرس مز کی، میں نے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ بھی اس نے اڑا دیا ہے۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر کہتا یا تو سمجھے تو، اور اگر یہ چھن مانان تیل دن خدا موت، میرے سامنے کہتا اپنے بیٹے کو خدا دینے بہت ہوتی۔ میرے بھائی، جب بچے بگڑتے ہیں تو نوبت کہاں تک آتی ہے۔ میرے پاس دو بھائی اور بہن آ گئے۔ بھائی لڑکا مجھے کہتا ہے مجھے ابا جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ میری بہن ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، کیا حکم ہے؟ کہنے لگا ابا جان نے آپ کو سلام کہا ہے اور ساتھ نے کہا اس کو سمجھاؤ، اگر یہ سدھر جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں سدھرتی ہے تو ہمیں اجازت دے دو، ہم اس کو زہر دے کر کے مار دیں گے۔ یہ بوئے میں ونان ابا جانن چھنے سلام ونمت، بیچنے پرسن ونمت کہ یا تو سمجھائیون اگر یہ سڑک راستے پر آ گئی تو ٹھیک، اگر نہ تیل دیتو اجازت، امس دمو زہر تو سرون مارت، امس بچی برونٹ کن چھو ونان بس وجہ ون چھ تم سن حالات امی قسمک۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، آپ جتنے سن رہے ہیں اگر ان تمام خرابیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر کوئی اس میں پھنس چکا ہے تو آج ہی سے ارادہ کرو اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں گے۔ یاد رکھیں، ڈرگس اگر کوئی عادت لگ گئی ہے، آج چھوڑنا آسان ہے، کل کو مشکل۔ اگر آپ کہو کہ آج مشکل ہے، کل کو اس سے مشکل ہے، پرسوں اس سے بھی مشکل ہے۔ جتنا کرتے جائیں گے، اور اس میں شیطان کیا سکھاتا ہے، فی الحال آج پیو کل دیکھیں گے، کل کہے گا نہیں فی الحال آج کر تو صبح